اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ رویت ہلال مرکزی ہماری جو کمیٹی ہے پاکستان، اس کا اجلاس بھی آج خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی پشاور میں منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے جو خیر و برکت لے کر آ رہا ہے۔ اور رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں اللہ نے یہ ملک پاکستان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تھا، اور 27ویں کی شب میں یہ پاکستان بنا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا میرے ملک پاکستان کو ہے، اور پاکستان ان چیلنجز سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یقیناً جب قومیں متحد ہوتی ہیں تو ملک آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیں بہت سے مسائل کا چیلنجز کا سامنا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا عیار ہے، چلاک ہے، اور اب یہ ایک نہیں بلکہ یہ دو ملک مل گئے ہیں، اور ان کو وہ جو چیز ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ مئی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے معرکہ حق میں جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس میں جو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور جو کامیابی عطا فرمائی کہ وہ ملک جو غرور میں بہت آگے جا رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں میں کیا ہوں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑی طاقت ہمارے اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اور وہ مالک الملک ہے، اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس ایسی کامیابیاں عطا فرماتا ہے جو سپہ سالار پاکستان فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بنیان فتح معرکہ حق بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہندوستان کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملا۔ اب کیونکہ وہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تو اب کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح انتشار کو پھیلایا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سانحات ہوئے ہیں، بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ کے اندر حملہ، اور پھر ترنائی جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا، اور اس میں مسجد میں اللہ کرنے والے، سجدے دینے والے کے اوپر ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، کیا یہ مسلمان کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ ایسے کوئی کر سکتا ہے جس کو قرآن یہ کہتا ہو؟ اور قرآن کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ وہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ ابھی کل بجوڑ کے اندر مسجد پر ہماری پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور پھر اس میں نمازی بھی شہید ہوئے اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری بہادر مسلح افواج، ہماری حکومت، ہمارے سیکورٹی ادارے اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، جن کی قیادت میں آج ہماری افواج آگے بڑھ رہی ہے اور دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہو کر، جیسے بنیان المرصوص میں کھڑی تھی وہ آج بھی اسی طرح کھڑی ہے۔
تو آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دشمن کا کوئی ایجنڈا، کوئی سازش، علامہ میسمی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم پورے پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے اور ممبر و محراب سے انشاءاللہ العزیز اس کا رد کریں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ پیغام پاکستان، پاکستان کا وہ بیانیہ ہے، پاکستان کا وہ نیریٹو ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے۔ تو فتنہ الخوارج والو تمہیں بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، اور فتنہ ہندوستان والو تمہیں بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام پاکستان آج ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز تمہاری کسی سازش کو اس ملک پاکستان میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کا احترام کریں۔ استقبال رمضان کی آج تیاریاں ہیں، اور حضور اقدس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ فرماتے تھے، لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو میں عوام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا مہینہ اس کا خیر مقدم کرو اور اس کا احترام کرو، اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ پشاور کے اس مقام پر جو کہ کیپٹل سٹی ہے خیبر پختونخوا کا، ہم مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام آپ کے ذمہ سپرد کر دیا ہے کہ دیکھیں، عبادت جو شخص کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو خدمت ہوگی وہ عبادت بھی ہے، اس سے انشاءاللہ جنت بھی ہے، اور خدا ملتا ہے۔ تو جب خدا مل جائے تو جنت ملنی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے خدام الحجاج بھی بہت بڑا ایک آپ کا لقب ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب کے فرمان روا ملک سلمان بن عبدالعزیز، ان کا جو لقب ہے خادم حرمین شریف ہیں، بادشاہ ہے۔ کتنے عرصے سے وہ لوگ بادشاہ، لیکن ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم کے طور پر دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کسی کو اس پر مطلب ہے شرم محسوس کرے، یا کوئی اس طرح کی بات کہ ہاں جی خادم الحجاج کیوں کہا گیا ہے، بلکہ حجاج کے جو خادم ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو ان کی عبادت ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ ایک اپنی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، پھر جو ثواب کے لحاظ سے بھی ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ پاکستان سے تقریباً 800 لوگ جو خواتین حضرات سلیکٹ ہوئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ حجاج کی خدمت بھی کریں گے، آپ وہاں عمرہ بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ اور
اس میں جس طرح بھی پاکستان نے جتنے پچھلے حج پاکستان کی گورنمنٹ نے کرائے یا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ گئے، وہ بھی گورنمنٹ اس کو سپروائز کرتی ہے، ساری کچھ نگرانی ہماری ہی ہوتی ہے۔ تاہم الحمدللہ 2013 سے 18 تک جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ ہمارے اس دور میں 5 سال 5 حج ہم نے کرائے تھے، الحمدللہ سب کے سب اچھے طریقے سے ان لوگوں کی خدمت بھی کی اور سب سے اچھے معیاری حج وہ کرائے دیے تھے۔ پچھلے سال جب یہ ذمہ داری دوبارہ ہم پر سونپی گئی، ہم نے کوشش کی ہے اور اللہ نے فضل کیا کہ وہاں پر بھی سعودی وزارت حج عمرہ نے ہمیں ایکسیلنسی ایوارڈ سے نوازا، اور یہاں پر بھی کیبینٹ میں وزیر اعظم صاحب نے خود اس کی اپریشیٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بلا کر شیلڈ بھی دی گئی کہ بہت اچھی پرفارمنس رہی ہماری منسٹری کی، اور اس میں حجاج مطمئن رہے۔ یہ ساری جو پرفارمنس وغیرہ یہ ان حجاج کے ذریعے جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہماری اپنی طرف سے بھرپور کوشش ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو ان سے جس وقت رسپانس آتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح رہا جی، آپ کے لیے آسانیاں تھی، آپ نے کس طرح حج کیا، آپ کو جو مرحات ملی وہ کس طرح سے ملی، ان کی طرف سے جو ایک رسپانس آتا ہے اسی پر یہ سارے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، مختلف فیلڈ میں آپ کا تجربہ ہے اور آپ کا ایک جذبہ ہے، اسی لیے آپ نے اپلائی بھی کیا تھا کہ ہم اس خدمت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ 34 یا 37 ہزار لوگوں نے اپلائی کتنے دیا، 37,000 اس ملک ہے، یعنی پورے پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس میں سے آپ وہ خوش قسمت ہے 800 لوگ اس میں سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تاہم ٹریننگ کا مقصد یہی ہے کہ یہاں آپ کی بھی اچھی طریقے سے ٹریننگ ہوگی، ویل ٹرینڈ ہوں گے، تو آپ پھر اپنے جو مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، ان کو بھی صحیح مطلب ہے گائیڈ بھی کر سکیں گے، اور ان کو انشاءاللہ اس حج کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکیں گے۔ سارا دار و مدار جو ہے وہ آپ پر ہوگا، کیونکہ جس طرح بھی آپ ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے، جو سلوک رکھیں گے، یا جس طریقے سے آپ گائیڈ کریں گے، اسی کے نتیجے میں یعنی اس حج کی کامیابی، خدا نخواستہ ناکامیابی جو ہے اس پر منحصر ہوگی۔ یہ ٹوٹلی اس کا ڈیپینڈ جو ہوتا ہے اس پر آپ کی اس کارکردگی پر ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ جس جذبے سے سلیکٹ ہو کر پھر ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ذوالفقار صاحب نے کہا کہ 10 دن سے ٹریننگ ہے، یہ آخری دن آج 10 دن سے یہ پہلا مرحلہ، اس میں آپ نے یہاں ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی، کوشچن ہوں گے، پوچھے ہوں گے، زیادہ تر آپ میں ریپیٹر ہیں، اور میرا خیال ہے 1/3 جو ہے باقی نئے لوگ ہیں، 2/3 ریپیٹر جا رہے ہیں، اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ آلریڈی خدمت کر بھی چکے ہیں، ان کو معلومات بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں جو دوسروں کو بھی وہ سکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیز اس مقصد کے لیے کہ کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے حاجی ہیں، دیکھیں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یہ مطلب ہے سب سے زیادہ مطلب ہے ہم نے بھی دیکھا ہے 1990 سے میں الحمدللہ حج کرتا آیا، اور شاہد و نادر شاید 2-3 سال میں نہیں جا سکا، باقی جاتے رہے، تو وہاں پر ایک دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں سے لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، سب سے زیادہ، یعنی جو بھی اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ اگریسو ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے، اور وہ اس غصے کو بالکل درگزر کر کے جو بات اگر کہتا ہے وہ سن کر اس کا تسلی بخش جواب دے، مطمئن کر لے، اور ان کو گائیڈ کر لے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، آپ کے لیے ہم
یہ جو فیسلٹی دے رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ہے، حکومت سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ آپ کے رویے کی وجہ سے وہ ضرور اگر کوئی غصے میں بھی ہوا حاجی تو پھر وہ ضرور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ شرمندگی بھی محسوس کرے گا کہ غلطی میری ہوئی ہے. تو اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ آپ ساری ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ماشاءاللہ